دیکھیے عزیز طلبہ، اس کے نیچے لکھا ہے، ہم نے اب سے پہلی ویڈیو میں آپ کو صباح الخیر اور صباح النور تک پڑھایا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم شروع کر رہے ہیں صبحکم اللہ بخیر سے۔ صبحکم اللہ بخیر، اس کا مطلب ہے اللہ مانے اللہ، اور کم مانے تمہاری یعنی آپ کی، اور صبح مانے صبح بخیر یعنی صبح، اور بخیر کا مطلب بخیر، مطلب ہوگا اللہ آپ کی صبح بخیر کرے۔ صبح جو ہے یہ ایک ورب ہے، یعنی کہ اس کو عربی کے اندر فعل بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اللہ آپ کی صبح بخیر کرے۔ اس کا جواب ہے وَصَبَّحَكُمْ بِخَيْرٍ وَسَعَادَةٍ۔ اس کا مطلب بھی ہوگا کم مانے آپ کی، بخیر مانے خیر کے ساتھ یعنی بخیر، اور سعادت مانے خوشی۔ تو مطلب ہوگا اور، واو مانے اور آپ کی صبح بھی بخیر کے اندر، کیونکہ یہ ورب ہے، فعل ہے، فعل کے اندر فاعل جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر خود آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فاعل اللہ ہے، اس لیے ہم بولیں گے اور آپ کی صبح بھی اللہ بخیر، وہ سعادت مانے ہم کریں گے اور خوشی کی صبح کرے۔ ایک بار اور سمجھ لیجئے، واو مانے اور آپ کی صبح بھی، بخیر کے ساتھ لگائیں گے ہم، اللہ بخیر، واو مانے اور سعادت مانے خوشی کی صبح کرے، اور آپ کی صبح بھی اللہ بخیر اور خوشی کی صبح کرے۔ آگے دیکھیے، نیچے لکھا ہے مساء الخیر۔ مساء مانے شام ہوتا ہے، اور خیر کے معنی خیر ہوتا ہے، مطلب ہوا آپ کی شام بخیر ہو، مطلب ہوگا آپ کی شام بخیر ہو۔ آگے اس کا جواب ہے، جواب دیکھیے، مساء النور۔ مساء النور کا مطلب ہوا آپ کی شام بھی خوشی ہی خوشی سے بھرپور ہو۔ ایک بار اور دیکھ لیجئے، مطلب ہوا اور آپ کی شام بھی خوشی ہی خوشی سے بھرپور ہو۔ مساء کا مطلب ہو گیا آپ کی شام، آپ کی اس میں ہم اپنی طرف سے لگائیں گے آپ کی شام، اور نور کا مطلب ہوگا خوشی ہی خوشی سے بھرپور ہو۔ اہلا، یہ اہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو عربی لوگ بولتے ہیں جب کہیں کسی کا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مطلب ہوگا کہیے ٹھیک ہے نا۔ اہلا کا مطلب کہیے ٹھیک ہے نا۔ آگے اس کا جواب دیکھیں، جواب پر نظر کیجئے، اہلم بکا مطلب ہوگا اور آپ بھی بخیر ہے نا۔ اہلم مانے بخیر ہے نا، اور بکا کا مطلب ہوگا آپ بھی، کیونکہ یہ جو کاف لگا ہوا ہے، کاف کا مطلب آپ ہوتا ہے، یہ تو کی ضمیر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوگا اور آپ بھی بخیر ہے نا۔ آپ نے اس سے پیچھے دیکھا ہے اہلا، اور یہ یہاں پہ ہے ہلا، تو آپ ان دونوں میں فرق دیکھیے۔ شروع میں اس کے شروع میں الف لگا ہوا ہے اور اس میں الف نہیں ہے، یہ ہلا ہے۔ ہلا کا مطلب عربی لوگ بولتے ہیں کہیے صاحب، اگر صرف اتنا بولنا ہوتا ہے کہیے صاحب تو مطلب ہلا بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہیے صاحب۔ تو آپ اس کا جواب دیکھیے، اس کا آگے جواب ہے یا ہلا۔ جب اس کو یا ہلا بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی سب ٹھیک تو ہے نا، جی سب ٹھیک تو ہے نا، یہ اس کا مطلب نکلے گا، یعنی کہ تھوڑا جھجک کر کے بولیں گے کہ کہیں جو ہمارے سے مخاطب ہے کہیں وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، اس لیے تھوڑا جھجک کر کے اس کو بولیں گے، تھوڑا مقد کر کے بولیں گے کہ جی سب ٹھیک تو ہے نا۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے لکھا ہے مرحبا۔
مرحبا بھی عربی لوگ خوشی کے موقع پر بولتے ہیں، جب کسی کو کسی چیز کی خوشی کی خبر دینی ہوتی ہے یا کسی کو خوشی کی بشارت دینی ہوتی ہے تو بولتے ہیں مرحبا۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا خوش آمدید۔ یہ ایک فارسی کا مقولہ ہے، فارسی کے الفاظ ہیں، مطلب ہوگا خوش آمدید۔ اس کا مطلب ہوگا یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ خوش آمدید کا مطلب ہوگا یعنی آپ میرے پاس آئے ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ مرحبا کا مطلب ہوا خوش آمدید۔ آگے اس کا جواب ہے مرحبا بک۔ دیکھیے اس میں جواب کے اندر بکا یہ زائد ہے، اور بکا کا مطلب اس سے پہلے آپ سمجھ چکے ہیں کہ جب اس کے اندر کاف لگا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو، یا شروع میں بھی لگ گیا، یہ حرف جار ہے، اس کا مطلب ہو گیا اور آپ کے حضور بھی، مرحبا خوش آمدید۔ بکا کا مطلب خالص صرف بکا کا مطلب، اور آپ کے حضور بھی خوش آمدید۔ ٹھیک ہے۔